السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر آج ہمارا سبق ہے۔ سورۃ التکویر جو ہے یہ مکی سورت ہے جس کی ٹوٹل 29 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور سورۃ التکویر جو ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 81، اور اسی طریقے سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ اگر سورۃ التکویر کے ناموں کی بات کی جائے تو ایک اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے، دوسرا اس سورت کا نام سورۃ کوّرت بھی ہے۔ اس سورت کو سورۃ التکویر بھی بولا جاتا ہے، اور اس سورت کا ایک دوسرا نام سورۃ کوّرت بھی ہے۔ یہ سورت سورۃ الاعلیٰ کے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے الفاتحہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الاعلیٰ سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت کا بھی تذکرہ کیا۔ جس بندے کو یہ بات پسندیدہ ہے کہ وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الشمس، اذا الشمس کوّرت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، ان 3 سورتوں کی تلاوت کرے، اور اس کو ایسے ہی لگے گا جیسے وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس سورت کے کلمات کی بات کی جائے تو اس سورت کے جو ٹوٹل کلمات ہیں وہ 104 کلمات ہیں۔ اس سورت کے جو ٹوٹل حروف ہیں وہ 435 حروف ہیں، اور اس سورت میں جو ٹوٹل نقطے موجود ہیں، جو نقاط الحروف ہیں، وہ ٹوٹل 225 نقطے بنتے ہیں۔ تو یہ سورت کے بارے میں مختصر سی معلومات تھی۔ سورت کی ابتدا کرتے ہیں اذا الشمس کوّرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ اذا جب، الشمس سورج کو، کوّرت لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کوّرت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب ستارے انکدرت بے نور ہو جائیں گے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یہ 4 نمبر حاشیے کو جا کے پڑھتے ہیں۔ اذا الشمس کوّرت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کور العمامتی و تکویرها پگڑی لپیٹنے کو کہتے ہیں، اور تکویر المتا سامان جمع کر کے باندھ دینا، یعنی اتنی وسعت والے سورج، اس کی شعاعوں اور روشنیوں کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ بالکل بے نور ہو جائے گا۔ سورج کو بھی لپیٹا جائے گا، اس کی روشنیوں کو اور اس کی شعاعوں کو، اللہ ان ساری چیزوں کو لپیٹ دے گا۔ چاند کا حال بھی یہی ہوگا، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورج کو بھی لپیٹ دیں گے، چاند کو بھی لپیٹ دیں گے۔ 5 نمبر حاشیے کو جا کے پڑھتے ہیں۔ ان قدرت کے 2 معنی ہیں۔ پہلا ایک معنی یہ ہے کہ بکھر کر گر جائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ متغیر ہو جائیں گے، یعنی بدل دیے جائیں گے۔ قدورت صفائی کی ضد ہے۔ دونوں معنی ملحوظ رکھے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ستارے بکھر کر گر جائیں گے، ان کی روشنی اور صفائی ختم ہو جائے گی اور وہ بے نور ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سورج کو بھی لپیٹ کے بے نور کر دے گا، اور اسی طریقے سے النجوم جو روشنی کا ذریعہ ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین بے نور کر دے گا۔ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ تو جب یہ دونوں بے نور ہوں گے تو اس دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ پہاڑوں کو چلانے کا مطلب یہ ہے کہ جن پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، وہ زمین میں، اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہے، اللہ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی، اور یہ جامد پہاڑ یہ اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بادلوں کی طرح چل پڑیں گے، حتیٰ کہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی جو تفسیر سورۃ نبا میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورج بھی ختم، ستارے بھی ختم، اور پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی ختم فرما دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا، اور جب العشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطلت بیکار چھوڑ دی جائے گی، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ نمبر 1 حاشیے کو دیکھتے ہیں۔ العشار عشراء کی جمع ہے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، جو عرب کے ہاں نہایت عزیز ہوتی تھیں۔ سور پھونکے جانے کی ابتدا میں جو گھبراہٹ ہوگی، اس میں اتنی نفیس اور عزیز چیزوں کو بھی کوئی سنبھال نہیں پائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ گویا اللہ رب العالمین نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوگی، قیامت کے دن جو نفخہ اولا ہوگا، اس کے پھونکے جانے کے بعد لوگ اپنی قیمتی چیزوں اور تمام تر چیزوں کو بیکار چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور، وَإِذَا، اور جب جنگلی الوحوش جنگلی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں اس گھبراہٹ میں جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ایک جگہ پہ شیر بھی کھڑا ہوگا، کتا بھی موجود ہوگا، بلی بھی وہاں پہ ہوگی، کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی کسی سے بھاگے گا نہیں، تمام کے تمام جو جانور ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت اور آگ ہے، آپ جانتے ہیں زمین کے نیچے بے پناہ آگ بھی ہے اور حرارت بھی، وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ اور ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن 2 گیسوں کا مرکب ہے، قیامت کے وقت اللہ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بھڑکانے اور بھڑکنے لگے، جس سے سمندروں کا یہ بے حساب پانی چشم زدن میں اڑ جائے گا۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوگا تو سمندر آگ میں بھڑکنے لگیں گے۔ یہاں پر ایک انتہائی خفیف نقطہ ہے، سے سمجھنے کی ہے کہ سمندر آگ سے بھڑکنے لگیں گے، جب یہ آگ سے بھڑکنے لگیں گے تو یہ جہنم، آپ جانتے ہیں اللہ نے جو ہے وہ آسمان سے اوپر ہے، اور جو جہنم اللہ نے بنائی ہے وہ آسمان سے اوپر ہے، اور جہنم اللہ نے زمین میں نیچے بنائی ہے۔ تو علماء نے یہی دلیل ذکر کی ہے کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، پانی بھی نیچے ہے آگ بھی نیچے ہے، تو اللہ ان دونوں کو بھڑکا کر کے یہاں پہ جہنم کو پیدا کریں گے۔ اور اس کے بہت سے دلائل علماء مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ وہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب جنتی بندے کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، جبکہ جو جہنمی کی روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ اس کو سب سے نچلی گھاٹی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ زمین کی تہ ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس عمل سے جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس عمل سے جو جہنم ہے اس کا وجود ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گے۔ جانیں ملا دی جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب جانیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، یہاں سے دوسرے نفخے کے بعد کے حالات ہیں تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یا معنی یہ ہے کہ جب جانوں کی قسمیں بنا دی جائیں گی،
نیکوں کو نیکوں کے ساتھ، گناہگاروں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دوسری تفسیر بیان کی ہے، صحیح بخاری میں یہ تفسیر ان کی موجود۔ دونوں قسم کی تفسیر صحیح ہے کہ ایک دنیا میں ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی جان اس سے نکل جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین وہ ساتھ ملا دے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ اللہ نیکوں کو نیک لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ ملا دے گا۔ ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی ہوئی لڑکی سے سئلت سوال کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو بیٹی کی فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے سوال کیا ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کے بدلے قتلت وہ قتل کی گئی ہے، یعنی الموعودۃ وہ لڑکی جسے زندہ دفن کیا گیا۔ جاہلیت میں لڑکیوں کو ایسے کیا کرتے تھے، بعض فقر کی وجہ سے تو بعض لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ہندوستان کے راجپوتوں اور بعض دوسرے قوموں میں بھی یہ رواج رہا ہے۔ آج کل برتھ کنٹرول کے نام سے حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے بعض حکمران بھی کفار کی ترغیب سے رزق کے وسائل کی کمی کی املاک کا بہانہ کر کے تحدید نسل بلکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایسے ایسے حربے آج بھی موجود ہیں میڈیسن کے نام پہ، کبھی وہ بچے کی والدہ کو کھلائی جاتی ہیں، کبھی وہ ڈائریکٹ بچوں کو کھلائی جاتی ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی جان کو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا گناہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، پھر جس کا گناہ ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم بھی وہی ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحف صحیفے اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، جب صحیفے اور اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بھی بیان کیا ہے۔ نا اعمال نامے جو بند تھے، یعنی جن کو فرشتے سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے، آج تک وہ ہمارے سامنے نہیں، پھیلا کر لوگوں کے سامنے کر دیے جائیں گے تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل خود پڑھ لے۔ دوسرا معنی یہ کہ لوگوں میں ان کے اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پھیلا دیے جائیں گے، اور ان کا یہ جو عمل ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہوگا کہ اس بندے کا نامہ اعمال کیا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ میں ہے تو جنتی، بائیں ہاتھ میں تو جہنمی، لوگوں کے سامنے اللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آؤٹ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اللہ رب العالمین آسمان کی کھال کو اتار دیں گے۔ کشف الشیء، کسی چیز سے وہ چیز اتار دینا جس نے اسے ڈھانپ رکھا ہے۔ عالم بالا پر آسمان کا پردہ جو کھال کی طرح چڑھا ہوا ہے، اسے اتار کر طے کر دیا جائے گا۔ یہ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹیں گے جیسے تو مار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ کھال اتار دیے جانے کے بعد عالم بالا سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔ اس کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین وہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں گے، اور لوگ دیکھ دیں گے کہ اصل آسمان جو ہے یہ اصل ہے کیا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم کو اللہ رب العالمین بھڑکا دیں گے، یعنی جہنم جو ہے وہ شعلے مارنا شروع کر دیں گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم کی جو آگ ہے وہ بھڑک جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے گی۔ جنت کو اللہ رب العالمین قریب کر دیں گے، لوگوں کے قریب کر دیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جو مومنین ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں گے اور اپنے ٹھکانے
کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جبکہ جہنمی ہیں وہ جنت کو دیکھ کے حسرت کریں گے، ان کا دل کرے گا کاش اللہ ہمارا بھی یہ ٹھکانہ بنا دیتا۔ عالمت نفس ما احضرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لے گی، عالمت جان لے گی، نفس ہر جان، ما احضرت جو وہ لے کر آئی ہے، جو وہ لے کر آئی ہے، یعنی اس نے جو اعمال کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے جو اللہ رب العالمین کی عدالت میں لے کے آئے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور جب صحیفوں کو، اعمال ناموں کو نشر کر دیا جائے گا، پھر ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں کس چیز کے ساتھ آیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار الکنس جو چلنے والے ہیں، الجوار الچلنے والے ہیں، کنس چھپ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسمیں اٹھائی ہیں، مراد اس سے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جو کبھی مشرق کی طرف سے آتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف سے آتے ہیں، کبھی ان کا مشرق سے نکلنا ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہوتا ہے، کبھی ان ستاروں کا تذکرہ ہے جو کس جگہ سے نکلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان ستاروں کی قسمیں اٹھائی ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد فرمایا واللیل اذا عسعس، مزید اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واللیل، اور رات کی، اذا عسعس جب وہ جانے لگتی ہے، میں اس کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں صبح جو ہے وہ سانس لیتی ہے، اللہ رب العالمین نے صبح کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ سانس لیتی ہے، تنفس، سانس لیتے ہوئے چھاتی پھیلتی ہے، صبح کی روشنی پھیلنے کی کیفیت کی نقشہ کشی ان سانس کے سانس لینے کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ صبح بھی سانس لیتی ہے، رات بھی سانس لیتی ہے، تو اللہ رب العالمین صبح جب چھا جاتی ہے اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین یہ اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد بات پتہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ بات یہ ہے انہ لقول رسول کریم، لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ، بلا شبہ یقیناً، لقول رسول کریم، یہ ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، کریم جو معزز ہے، انہ بلا شبہ یہ یعنی قرآن، لقول البتہ قول ہے، رسول ایسے پیغام پہنچانے والے کا، کریم جو بہت معزز ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کئی ساری قسمیں اٹھائیں، فلا اقسم بالخنس، الجوار الکنس، واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ بیان کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لقول رسول کریم، ایک عزت والے رسول کی طرف سے، ایک عزت والے پیغام پہنچانے کی طرف سے ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت جو بہت قوت والا ہے، ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ اس کی طرف سے ہے جس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جو میں نے ذکر کیا اللہ کے نبی کا نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ جبریل کی قوت کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا کہ ان کی قوت کے سبب سے شیطان ان سے بھاگتا ہے، جیسا کہ بدر کا موقع پر ہوا۔ مطلب یہ کہ جبرائیل کی قوت کی وجہ سے ان کی پیغام رسانی میں نہ شیطان کچھ دخل ہے اور نہ ان کی امانت داری کے اوپر کسی قسم کی کوئی خیانت کا دھبا ہے۔ اس لیے کسی شک و شبہ کے بغیر اس قرآن مجید کو اللہ کی کلام سمجھا جائے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس رسول کے ذریعے اس قرآن مجید کو بھیجا ہے، جس قاصد کے ذریعے اور جس پیغام پہنچانے والے کے ذریعے اس قرآن مجید کو بھیجا ہے، وہ کریم ہے، ذو قوت ہے اور قوت والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ امانت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطاعن، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، سما وہاں، امین امانت دار ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
मुकर्रब फरिश्तों में से है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो सैयदुल मलाइका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी फरिश्ते बना रखे हैं, उन तमाम के तमाम जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने उनका जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सरदार बनाया है। वमा साहिबुकुम बिमजनून। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाते हैं, वमा साहिबुकुम, और तुम्हारा जो साथी है वो बिमजनून, मजनून नहीं है। वमा साहिबुकुम, और तुम्हारा साथी हरगिज नहीं है बिमजनून, मजनून। आपने उसको दीवाना कह दिया, जबकि रसूल दीवाना नहीं है। वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन, और बिलाशुबा यकीनन उसने उस जिब्राईल को आसमान के रोशन किनारे पर देखा है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के रोशन किनारे पर देखा है। अब यहाँ बात यह है, किनारे, रोशन किनारे पर देखने की मुराद ये है कि आसमान का मशरकी किनारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल को उनकी असल सूरत में 2 मरतबा देखा, एक दफा जमीन पर और दूसरी दफा आसमान पर। अल्लाह ताला ने वैसे ये सूरतुन नजम इस बात का तज़किरा किया। यहाँ पहली मर्तबा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को उनकी असल शक्ल में देखा, जब उनके 600 पर मौजूद थे, और ये सही बुखारी में मौजूद है। 600 पर की सूरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, और वो गैब की बातों पर हरगिज बुखल करने वाला नहीं है। यानी गैब की बातों पर वो हरगिज बुखल करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हें गैब की जो बात बताते हैं, वो इसे अपने पास ही नहीं रखते, बल्कि उम्मत तक पहुंचा देते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये बात इरशाद फरमाती हैं, मन हद्दतक अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कतम शैअन मिम्मा उनज़िला अलैहि फ़क़द कज़ब वल्लाहु यक़ूल या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। आयशा फरमाती हैं, जो तुम्हें ये बताए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर नाजिल होने वाली किसी चीज को भी छुपाया है तो उसने झूठ बोला है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते, रसूल अल्लाह ने जो आपकी तरफ नाजिल किया है वो लोगों तक पहुंचाइए। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ने उनको अता किया था वो उस पे बुग़ल कर लें और लोगों को बताएं ही ना। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो हरगिज किसी मरदूद शैतान का कलाम नहीं है। इस कुरान को आपने समझ लिया कि ये नाउज़ु बिल्लाह शैतान का कलाम है, शैतान का कलाम नहीं है। अयना तज़हबून, अल्लाह फरमाते हैं, भाग कहाँ पे रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, नहीं है ये मगर जहान वालों के लिए नसीहत। अल्लाह ने इस कुरान को जहान वालों के लिए नसीहत बना के भेजा है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से जो बंदा चाहता है अन यस्तकीम, वो सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर दे। वमा तशाऊना, और तुम नहीं चाहते, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर अल्लाह चाहता है। रब्बुल आलमीन, जो जहान वालों का रब है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में इस सूरत के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने कुरान की तरफ लोगों को दावत दी और ये पैगाम दिया कि जो कुरान मजीद है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं बनाया। जिब्राइल इसको लेकर आए हैं तो उन्होंने कोई बुखल से काम नहीं लिया। हमारे नबी ने इसका एक एक पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। अब जिस बंदे का दिल करे वो इस कुरान मजीद को पढ़े, इससे हिदायत को हासिल करे। और साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं, हिदायत का हुसूल है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के साथ होता है। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई बंदा भी हिदायत को हासिल नहीं कर सकता। हमारी अगली सूरत है सूरतु अल इन्फितार। सूरतु इन्फितार जो है ये भी मक्की सूरत है। आप जानते हैं कि आखिरी जो पारा है इसमें ज्यादातर सूरतें जो हैं, तकरीबन सारी ही सूरतें इसमें मक्की सूरतें हैं। तो सूरत अल इन्फितार इस सूरत का नाम है। तरतीब मुसहफ के एतबार से ये 82 नंबर पर सूरत आती है और तरतीब नुज़ूली के एतबार से भी इसका 82वां नंबर है। मक्की सूरत है, आयात इसकी 19 है, रुकू इसका 1 है। इस सूरत के जो नाम है, सूरत अल इन्फितार एक और सूरत इनफतरत, इनफतरत ये भी सूरत का नाम है। सूरतुल मुनफतिरा, मुन
फातिरा, یہ بھی اسی سورت کا نام ہے۔ اور اگر اس سورت کی کلمات کی بات کی جائے تو اس سورت کے ٹوٹل 104 کلمات ہیں، جیسے یہ ایک کلمہ ہے، السماء ایک کلمہ ہے، ان فطرت ایک کلمہ ہے، ایسے اس سورت کے 104 کلمات ہیں۔ اگر حروف کی بات کی جائے تو اس سورت کے 333 حروف ہیں، اور اگر اس سورت کے نقطوں کی بات کی جائے تو نقاط الحروف جو ہیں وہ اس کے 164 اس کے نقاط ہیں۔ تو یہ اس سورت کے بارے میں مختصر سی معلومات تھی۔ اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ اذا، جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے، الکواکب ستارے، انتصرت بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا سمندروں کو چلا دیا جائے گا، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ، اور سمندر جب پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں، بعثرت، الٹ کر دی جائیں گی، جب قبروں کو الٹ کر دیا جائے گا۔ الٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے جو اندر مردے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکال پھینکے گا۔ عالمت، جان لے گی، عالمت جان لے گی، نفس، ہر جان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وما اخرت، اور جو اس نے پیچھے بھیجا۔ جان لے گی ہر جان، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے بھیجا، یعنی جو اچھے یا برے اعمال موت سے پہلے کیے تھے وہ اچھے یا برے طریقے پیچھے گزر گیا، جن کے ثواب و عذاب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، وہ سب سامنے آ جائیں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک معنی یہ تھا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل شروع عمر میں کیے اور جو آخر عمر میں کیے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیش کر دیے جائیں۔ یہ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ تمہید بیان فرماتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتی یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، بربک الکریم، اپنے عزت والے رب کے بارے میں، اپنے عزت والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے۔ یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، وہ عزت والا ہے، اور اس کی بات تمہارے اوپر ماننا فرض ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول اختیار ہے، تو پھر اس سے دھوکے میں کیسے رہ گئے؟ یعنی دھوکہ کھانے کا سبب یہ نہیں تھا کہ تمہیں تمہارے رب کی مہربانیوں پر اعتماد ہے، بلکہ یہ باطل خیال ہے کہ ہمیں نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بدعمالیوں کا اصل سبب روز جزا کو جھٹلانا، اور اس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ یعنی کیسے ہو گیا کہ آپ دھوکے میں رہے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بھی اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ الذی، وہ اللہ، خلق کا، جس نے آپ کو پیدا کیا، فسوا کا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے درست کیا، فعدل کا، پھر تجھے برابر کیا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آپ کو درست طریقے سے بنایا، فعدل کا، پھر اللہ نے آپ کو برابر کر دیا، یعنی اللہ نے آپ کو صحیح بنایا، یعنی درست پیدا کیا، پھر برابر کیا، جو چیز آپ کی جہاں فٹ ہونی چاہیے تھی، جو جس عضو کا محل تھا اللہ نے وہاں پہ اس کو رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، پھر جس صورت میں ما شاء اللہ نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ اللہ نے جس صورت میں تمہیں چاہا، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں آپ کو جوڑ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بلا وجہ آپ کو پیدا نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے کسی ایسی صورت میں آپ کو پیدا نہیں کیا کہ وہ بڑی بے ڈھنگ سی صورت ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے انتہائی خوبصورت انداز میں جہاں چاہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے باڈی کے اعضاء تھے ان کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اللہ یہ تمہید 7 سے 8 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بہت عزت والے ہیں،
कातिबीन लिखने वाले हैं। क्या लिखते हैं? यालमून, वो जानते हैं, मा तफअलून, जो तुम कर रहे हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाते हैं वो तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, फरिश्ते हाफिजीन, यानी कोई अमल उनकी निगरानी से बाहर नहीं है। अब उनकी अदालत में किसी किस्म का कोई शक नहीं है, वो किरामन इज्जत वाले हैं। इसलिए वो लिखने में कोई खयानत नहीं करते, ना कोई बात लिखने से छोड़ते हैं और ना ही कुछ ज्यादा करते हैं। और वो तुम्हारी तमाम के तमाम मख्फी बातों को, हत्ता कि तुम्हारी नीयतें और इरादे इरादे और इन उनसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। जो तुम छुप कर अमल करते हो वो भी उनके सामने जाहिर है, और जो आप लोगों के सामने कोई अमल करते हैं वो भी उनके सामने है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल अबरार लफी नईम, बिलाशुबा जो नेक लोग हैं वो नेमतों में होंगे, अल्लाह की जन्नत के मेहमान होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बिलाशुबा जो नाफरमान है, अल फुज्जार नाफरमान काफिर, अल्लाह के बात न मानने वाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाले, लफी जहीम, वो भड़कती हुई आग के अंदर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे इरशाद फरमाया फरिश्तों के तैयार करदा अमाल नामों का नतीजा ये है कि नेक लोग नेमत में और नाफरमान भड़कती हुई आग में होंगे। फुज्जार ये फाजिरुन की जमा है, यहाँ मुराद काफिर हैं, क्योंकि मोमिन हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। जिसके दिल में ईमान है, किसी दर्जे का भी ईमान है, वो एक वक्त के बाद अपनी गुनाहों की सजा लेके वापस जन्नत में आ जाएगा। जबकि काफिर जो है वो हमेशा उसका ठिकाना भड़कती हुई आग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यस्लौनहा, वो उसमें दाखिल होंगे, यौमद्दीन, क्यामत के दिन, जजा के दिन वो उसमें दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और वो उससे कभी गायब होने वाले नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कोई बंदा मरे और ये समझे कि मरने के बाद अल्लाह मुझे ढूंढ ही नहीं सकेगा। भाई आपका जर्रा जर्रा हवाओं के अंदर बिखेर दिया जाए और आपका जर्रा जर्रा जिस्म का वो समंदरों के अंदर बहा दिया जाए, बम ब्लास्ट में आपकी आपके जिस्म के हर हर उज़व के हजारों पीस हो जाए और आप ये समझे कि अल्लाह मुझे क्यामत के दिन उठा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाते मा हुम अन्हा बिगाइबिन, उससे कभी भी वो गायब होने वाले नहीं है। अमा अदराका यमा यौमुद्दीन, और तुझे किस चीज मालूम करवा दिया कि क्यामत का दिन है क्या? आपको क्या पता है क्यामत का दिन क्या है? सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुझे किस चीज ने मालूम करवा दिया कि क्यामत का दिन है क्या, जजा का दिन है क्या? यानी अल्लाह ने क्यामत की जो अजमत व अहमियत जहन में बैठाने के लिए सवाल और फिर तकरार सवाल के साथ अल्लाह ताला ने ये बात की है कि आपको क्या पता लगे कि क्यामत क्या होती है? आपको पता ही नहीं है कि क्यामत है क्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन कोई जान किसी जान के लिए किसी चीज का इख्तियार नहीं रखेगी। यौम ला तमलिकु, जिस दिन नहीं मालिक होगी, नफ्सुन, कोई जान, लिनफ्सिन, किसी जान के लिए, शैअन, कुछ भी, वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह, और उस दिन फैसला जो है, हुक्म जो है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। अल्लाह के अलावा किसी का कोई हुक्म नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा, कोई किसी के पास इख्तियार नहीं होगा। दुनिया में हजारों लोग हैं जो लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं किसी एतबार से, लेकिन क्यामत के दिन कोई किसी का किसी भी एतबार से, किसी भी लिहाज से कोई मालिक नहीं होगा। उस दिन अगर कोई मालिक जात होगी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है सही मानों में किताब और सुन्नत को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा, जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा, हम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।